معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے اور محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور پوری نسل انسانی میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ، مبغوض، اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ چونکہ ہمیں قرآن شریف کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہے، اور علم کے نہ ہونے پر نہ تو ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کوئی ندامت ہے۔ آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، اپنے مرض کی شناخت ہو جائے، امید ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کبھی نہ کبھی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو، وہ دوا کیا کرے گا اور اس بیماری سے کب وہ چھٹکارا پائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کا کالجوں میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، الیکٹرک اور ٹیلی فون بل اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تاجر کو اپنی تجارت سے فرصت نہیں، کارخانے کے مالک کو اپنے کارخانے سے فرصت نہیں۔ آؤ بھی اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، قرآن پڑھو، سمجھو، نہیں فرصت نہیں۔ دنیا کے عذاب سے اور اس ملعون دنیا سے جب چھٹکارا ملے گا شاید تب فرصت ملے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو؟ پورے قرآن شریف کا ترجمہ، معنی اور مطلب، وہ سورتیں جنہیں بار بار آپ اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ والعصر کا سورہ، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ، اس کے ترجمے معلوم ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو کیا کبھی کوشش بھی کی آپ نے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اوکاس عرب کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ نبی کو میلے سے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اوکاس کے میلے میں جاتے تھے، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کر پیٹھ کو تھپک کر سمجھاتے تھے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے زبانوں کی جکڑ بندیوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ بولتے وہ ہیں جو زمانہ بولتا ہے، سنتے وہ ہیں جو زمانہ سنتا ہے، دیکھتے وہ ہیں جو زمانہ دیکھتا ہے۔ تہذیب اور تمدن، اخلاق اور کردار کا معیار وہ ہے جو زمانے کا ہے۔ زمانے کی روش پر چلنا ہوتا اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ بھوک لگنے پر گھاس کھا لے؟ کچھ تو عقل ہے، کچھ تو سمجھ ہے۔ پیاس لگنے پر کوئی پیشاب تو نہیں پی لیتا، کچھ سمجھ ہے نا؟ پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں، پیشاب نہیں پیئیں گے، بھوکے رہ جائیں گے،
گھاس نہیں کھائیں گے. دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار، بچہ بھی جوان، جوان بھی بوڑھا، اور بوڑھا بھی ہوشیار، اور دین سمجھ میں نہیں آتا. وہ معیار دنیا والوں نے عزت کا کہا، ہم نے عزت کا سمجھ لیا. دنیا والوں نے جسے ذلت کا معیار قرار دیا، اسے ذلت کا معیار ہم نے قرار دے لیا. مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، بڑا عزت دار آدمی ہے، حرام سے کمائیں، رشوت سے کمائیں، سود سے کمائیں، قرآن کو قتل کرے، اسلام کو ذبح کرے، قربانیوں کی قربانی دے دے. گزشتہ جمعہ ہم نے نہیں کہا، ایک تو ہوتی ہے قربانی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، جسے جانور کو اللہ کے راستے میں بطور علامت کے ذبح کر کے قربانی دینے والا کہتا ہے پروردگار عالم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری دنیاوی زندگی، میری آخرت کی زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری انفرادی، میری اجتماعی، میری شادی شدہ زندگی، میری مجرد زندگی، میری گھر کی زندگی، میری مسجد کی زندگی للہ رب العالمین. پروردگار یہ علامت ہے اس بات کی، میں جیوں گا تو تیرے نام پر جیوں گا، اور میں مروں گا تو تیرے نام پر مروں گا. جاؤ چہرہ دیکھ لو آئینے میں، قربانی کی قربانی دی نہیں آپ نے، یہاں قربانی دی اور وہاں چہرے کو صاف نہیں کیا آپ نے. اس عید الضحیٰ کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی جمعہ تک کتنی نمازیں با جماعت آپ نے ادا کی، قرآن شریف کے کتنے پارے تلاوت کیے. جانور کو کاٹنا ہوتا، اللہ تعالیٰ عرب کی منڈیوں میں سے کسی منڈی میں حکم دیتا ابراہیم جاؤ منڈی میں قیمتی دمبا ہے، لا کر مینا کے میدان میں ذبح کر دو. نہیں، خواہشات کی قربانی تھی، اولاد کی محبت کی قربانی تھی، اہل و عیال کی محبت کی قربانی تھی، وطن کی محبت کی قربانی تھی، سنتوں پر جان نثاری کی علامت تھی، خدا پر مرنے اور خدا پر جینے کا وعدہ تھا. تمہارا دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ تو قبروں میں جانے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، لیکن چہرہ کیا کہہ رہا ہے آئینے سے پوچھ لو. یہاں قربانی دی تیرے نام پر مرنا اور تیرے نام پر جینا، اور وہاں جا کر سوانات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کہا کہ شیطان میں تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں. کیا مذاق ہے، کس کے ساتھ دل لگی ہے، کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ خدا دھوکے میں آ جائے گا؟ ناپاک قطرے سے پیدا ہو کر ماں کے پیٹ میں گندا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے اور محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور پوری نسل انسانی میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ، مبغوض، اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی نہیں کرتے. چونکہ ہمیں قرآن شریف کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہے،
اور علم کے نہ ہونے پر نہ تو ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کوئی ندامت ہے۔ آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، اپنے مرض کی شناخت ہو جائے، امید ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی نہ کبھی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو، وہ دوا کیا کرے گا اور اس بیماری سے کب وہ چھٹکارا پائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کا کالجوں میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، الیکٹرک اور ٹیلی فون بل اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تاجر کو اپنی تجارت سے فرصت نہیں، کارخانے کے مالک کو اپنے کارخانے سے فرصت نہیں۔ آؤ بھی اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، قرآن پڑھو، سمجھو، نہیں فرصت نہیں۔ دنیا کے عذاب سے اور اس ملعون دنیا سے جب چھٹکارا ملے گا شاید تب فرصت ملے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو؟ پورے قرآن شریف کا ترجمہ، معنی اور مطلب، وہ صورتیں جنہیں بار بار آپ اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ والعصر کا سورہ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ، اس کے ترجمے معلوم ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو کیا کبھی کوشش بھی کی آپ نے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اوکاس عرب کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ نبی کو میلے سے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اوکاس کے میلے میں جاتے تھے، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کر پیٹھ کو تھپک کر سمجھاتے تھے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے زبانوں کی جکڑ بندیوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ بولتے وہ ہیں جو زمانہ بولتا ہے، سنتے وہ ہیں جو زمانہ سنتا ہے، دیکھتے وہ ہیں جو زمانہ دیکھتا ہے۔ تہذیب اور تمدن، اخلاق اور کردار کا معیار وہ ہے جو زمانے کا ہے۔ زمانے کی روش پر چلنا ہوتا، اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ بھوک لگنے پر گھاس کھا لے؟ کچھ تو عقل ہے، کچھ تو سمجھ ہے۔ پیاس لگنے پر کوئی پیشاب تو نہیں پی لیتا، کچھ سمجھ ہے نا؟ پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں، پیشاب نہیں پیئیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، گھاس نہیں کھائیں گے۔ دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار، بچہ بھی جوان، جوان بھی بوڑھا اور بوڑھا بھی ہوشیار، اور دین سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ معیار دنیا والوں نے عزت کا کہا، ہم نے عزت کا سمجھ لیا۔ دنیا والوں نے جسے ذلت کا معیار قرار دیا، اسے ذلت کا معیار ہم نے قرار دے لیا۔ مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، بڑا عزت دار آدمی ہے، حرام سے کمائیں، رشوت سے کمائیں، سود سے کمائیں، قرآن کو قتل کرے، اسلام کو ذبح کرے، قربانیوں کی قربانی دے دے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے نہیں کہا، ایک تو ہوتی ہے قربانی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت،
جسے جانور کو اللہ کے راستے میں بطور علامت کے ذبح کر کے قربانی دینے والا کہتا ہے پروردگار عالم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری دنیاوی زندگی، میری آخرت کی زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری انفرادی، میری اجتماعی، میری شادی شدہ زندگی، میری مجرد زندگی، میری گھر کی زندگی، میری مسجد کی زندگی للہ رب العالمین، پروردگار یہ علامت ہے اس بات کی میں جیوں گا تو تیرے نام پر جیوں گا اور میں مروں گا تو تیرے نام پر مروں گا۔ جاؤ چہرہ دیکھ لو آئینے میں، قربانی کی قربانی دی نہیں آپ نے، یہاں قربانی دی اور وہاں چہرے کو صاف نہیں کیا آپ نے۔ کچھ عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی جمعہ تک کتنی نمازیں با جماعت آپ نے ادا کی، قرآن شریف کے کتنے پارے تلاوت کیے۔ جانور کو کاٹنا ہوتا اللہ تعالیٰ عرب کی منڈیوں میں سے کسی منڈی میں حکم دیتا ابراہیم جاؤ منڈی میں قیمتی دمبا ہے لا کر مینا کے میدان میں ذبح کر دو، نہیں، خواہشات کی قربانی تھی، اولاد کی محبت کی قربانی تھی، اہل و عیال کی محبت کی قربانی تھی، وطن کی محبت کی قربانی تھی، سنتوں پر جان نثاری کی علامت تھی، خدا پر مرنے اور خدا پر جینے کا وعدہ تھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ تو قبروں میں جانے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، لیکن چہرہ کیا کہہ رہا ہے آئینے سے پوچھ لو۔ یہاں قربانی دی تیرے نام پر مرنا اور تیرے نام پر جینا، اور وہاں جا کر سوانات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کہا کہ شیطان میں تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں۔ کیا مذاق ہے، کس کے ساتھ دل لگی ہے، کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ خدا دھوکے میں آ جائے گا؟ ناپاک قطرے سے پیدا ہو کر، ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کر پل کر، آنکھوں کی بینائی خدا کی قدرت کی محتاج، دلوں کی دھڑکن خدا کی قدرت کی محتاج، تمہاری جوانی کی بقا خدا کی قدرت کی محتاج، چاہے آنکھوں کی بینائی چھین کر تمہیں اندھا بنا دے، کانوں کی قوت سماعت کو چھین کر بہرا بنا دے، لنگڑا بنا دے، لولا بنا دے، بیمار بنا دے، بسترے کا کر دے، کون سی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ وہ دھوکے میں آ جائے گی؟ وہ کوئی سیاستدان ہے؟ وہ کوئی ہماری طرح ایک انسان ہے؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں؟ یہاں جانوروں کی قربانی، غریب عام دنوں میں گوشت کے لیے تڑپتا رہا، قربانیوں کے دنوں میں بھی گوشت کے لیے تڑپتا ہی رہ گیا۔ کباب بنائے اتنے کہ اگلی قربانی تک کام آئے، وہ کھچڑے، وہ ہڈیاں جو کتا بھی سونگ کر چھوڑ دے، وہ غریبوں کو دے کر بھیج دیا۔ تو اسی طریقے سے کبھی اس سے کہو صاحب بڑے کا میں نہیں کھاتا، بہت بڑا مالدار، اللہ نے اس کے نام کی صورت رکھ دی بقرہ، گائے، نہیں میں نہیں کھاتا۔ ارے تو نہیں کھانے والا، مدرسے کا اعلان آیا قربانی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے وہ قصاب کچھ پتا نہیں، ٹیلی فون میں کہہ دیا میں نہیں رہا تو بھی میرے بیگم کے ہاتھ سے تیرے قصی کے بیٹے کو بیچ کر پیسے لے کر چلے جانا، گوشت سونگا بھی نہیں، کتے بھی سونگے یا نہیں پتا نہیں، اور ہو گئی قربانی۔ تو تم نے قربانی دی؟ ہاں دی۔ کہاں دی؟ فلانے شہر میں دی، فلانے مدرسے میں دی۔ تم کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ قرآن کہتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہیں چاہیے 150 روپے کلو کا بکرے کا گوشت، اور قربانی کے لیے 350 روپے مریل گائے جس کو دیکھا بھی نہیں اور ٹیلی فون میں کہہ دیا۔ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ خدا کے ساتھ کھلواڑا۔ تیرے داماد کے آنے پر وہ گوشت نہیں رکھ سکتا تو۔
معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے اور محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور پوری نسل انسانی میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ، مبغوض، اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ چونکہ ہمیں قرآن شریف کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہے، اور علم کے نہ ہونے پر نہ تو ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کوئی ندامت ہے۔ آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، اپنے مرض کی شناخت ہو جائے، امید ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں کبھی نہ کبھی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو، وہ دوا کیا کرے گا اور اس بیماری سے کب وہ چھٹکارا پائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو آپ کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کا کالجوں میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، الیکٹرک اور ٹیلی فون بل اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تاجر کو اپنی تجارت سے فرصت نہیں، کارخانے کے مالک کو اپنے کارخانے سے فرصت نہیں۔ آؤ بھی اللہ کی باتوں کو سنو، سمجھو، قرآن پڑھو، سمجھو، نہیں فرصت نہیں۔ دنیا کے عذاب سے اور اس ملعون دنیا سے جب چھٹکارا ملے گا شاید تب فرصت ملے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو؟ پورے قرآن شریف کا ترجمہ، معنی اور مطلب، وہ سورتیں جنہیں بار بار آپ اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ والعصر کا سورہ، انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ، اس کے ترجمے معلوم ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو کیا کبھی کوشش بھی کی آپ نے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اوکاس عرب کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ نبی کو میلے سے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اوکاس کے میلے میں جاتے تھے، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کر پیٹھ کو تھپک کر سمجھاتے تھے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے زبانوں کی جکڑ بندیوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ بولتے وہ ہیں جو زمانہ بولتا ہے، سنتے وہ ہیں جو زمانہ سنتا ہے، دیکھتے وہ ہیں جو زمانہ دیکھتا ہے۔ تہذیب اور تمدن، اخلاق اور کردار کا معیار وہ ہے جو زمانے کا ہے۔ زمانے کی روش پر چلنا ہوتا اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ بھوک لگنے پر گھاس کھا لے؟ کچھ تو عقل ہے، کچھ تو سمجھ ہے۔ پیاس لگنے پر کوئی پیشاب تو نہیں پی لیتا، کچھ سمجھ ہے نا؟ پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں، پیشاب نہیں پیئیں گے، بھوکے رہ جائیں گے،
گھاس نہیں کھائیں گے. دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار، بچہ بھی جوان، جوان بھی بوڑھا، اور بوڑھا بھی ہوشیار، اور دین سمجھ میں نہیں آتا. وہ معیار دنیا والوں نے عزت کا کہا، ہم نے عزت کا سمجھ لیا. دنیا والوں نے جسے ذلت کا معیار قرار دیا، اسے ذلت کا معیار ہم نے قرار دے لیا. مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، بڑا عزت دار آدمی ہے، حرام سے کمائیں، رشوت سے کمائیں، سود سے کمائیں، قرآن کو قتل کرے، اسلام کو ذبح کرے، قربانیوں کی قربانی دے دے. گزشتہ جمعہ ہم نے نہیں کہا، ایک تو ہوتی ہے قربانی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت، جسے جانور کو اللہ کے راستے میں بطور علامت کے ذبح کر کے قربانی دینے والا کہتا ہے پروردگار عالم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری دنیاوی زندگی، میری آخرت کی زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری انفرادی، میری اجتماعی، میری شادی شدہ زندگی، میری مجرد زندگی، میری گھر کی زندگی، میری مسجد کی زندگی للہ رب العالمین. پروردگار یہ علامت ہے اس بات کی، میں جیوں گا تو تیرے نام پر جیوں گا، اور میں مروں گا تو تیرے نام پر مروں گا. جاؤ چہرہ دیکھ لو آئینے میں، قربانی کی قربانی دی نہیں آپ نے، یہاں قربانی دی اور وہاں چہرے کو صاف نہیں کیا آپ نے. اس عید الضحیٰ کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی جمعہ تک کتنی نمازیں با جماعت آپ نے ادا کی، قرآن شریف کے کتنے پارے تلاوت کیے. جانور کو کاٹنا ہوتا، اللہ تعالیٰ عرب کی منڈیوں میں سے کسی منڈی میں حکم دیتا ابراہیم جاؤ منڈی میں قیمتی دمبا ہے، لا کر مینا کے میدان میں ذبح کر دو. نہیں، خواہشات کی قربانی تھی، اولاد کی محبت کی قربانی تھی، اہل و عیال کی محبت کی قربانی تھی، وطن کی محبت کی قربانی تھی، سنتوں پر جان نثاری کی علامت تھی، خدا پر مرنے اور خدا پر جینے کا وعدہ تھا. تمہارا دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ تو قبروں میں جانے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، لیکن چہرہ کیا کہہ رہا ہے آئینے سے پوچھ لو. یہاں قربانی دی تیرے نام پر مرنا اور تیرے نام پر جینا، اور وہاں جا کر سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کہا کہ شیطان میں تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں. کیا مذاق ہے، کس کے ساتھ دل لگی ہے، کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ خدا دھوکے میں آ جائے گا؟ ناپاک قطرے سے پیدا ہو کر ماں کے پیٹ میں گندا معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے اور محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور پوری نسل انسانی میں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ، مبغوض، اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی نہیں کرتے. چونکہ ہمیں قرآن شریف کی بنیادی تعلیمات کا علم نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہے،
اور علم کے نہ ہونے پر نہ تو ہمیں کوئی افسوس ہے اور نہ ہی کوئی ندامت ہے۔ آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے، اپنے مرض کی شناخت ہو جائے، امید ہے آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی نہ کبھی وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ جس کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو، وہ دوا کیا کرے گا اور اس بیماری سے کب وہ چھٹکارا پائے گا؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو آنکھ کے سانچے میں ڈھالیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فکر نہیں۔ کاروبار چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکوں کا کالجوں میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، الیکٹرک اور ٹیلی فون بل اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ تاجر کو اپنی تجارت سے فرصت نہیں، کارخانے کے مالک کو اپنے کارخانے سے فرصت نہیں۔ آؤ بھی اللہ کی باتوں کو سنو سمجھو، قرآن پڑھو سمجھو، نہیں فرصت نہیں۔ دنیا کے عذاب سے اور اس ملعون دنیا سے جب چھٹکارا ملے گا شاید تب فرصت ملے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہو؟ پورے قرآن شریف کا ترجمہ، معنی اور مطلب، وہ صورتیں جنہیں بار بار آپ اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ والعصر کا سورہ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ، اس کے ترجمے معلوم ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو کیا کبھی کوشش بھی کی آپ نے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اوکاس عرب کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا۔ نبی کو میلے سے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ اوکاس کے میلے میں جاتے تھے، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کر پیٹھ کو تھپک کر سمجھاتے تھے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے زبانوں کی جکڑ بندیوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں۔ بولتے وہ ہیں جو زمانہ بولتا ہے، سنتے وہ ہیں جو زمانہ سنتا ہے، دیکھتے وہ ہیں جو زمانہ دیکھتا ہے۔ تہذیب اور تمدن، اخلاق اور کردار کا معیار وہ ہے جو زمانے کا ہے۔ زمانے کی روش پر چلنا ہوتا اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم اتنے پاگل تو نہیں کہ بھوک لگنے پر گھاس کھا لے؟ کچھ تو عقل ہے، کچھ تو سمجھ ہے۔ پیاس لگنے پر کوئی پیشاب تو نہیں پی لیتا، کچھ سمجھ ہے نا؟ پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں، پیشاب نہیں پیئیں گے، بھوکے رہ جائیں گے، گھاس نہیں کھائیں گے۔ دنیا کے معاملے میں سب ہوشیار، بچہ بھی جوان، جوان بھی بوڑھا اور بوڑھا بھی ہوشیار، اور دین سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ معیار دنیا والوں نے عزت کا کہا، ہم نے عزت کا سمجھ لیا۔ دنیا والوں نے جسے ذلت کا معیار قرار دیا، اسے ذلت کا معیار ہم نے قرار دے لیا۔ مال ہو، دولت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، بڑا عزت دار آدمی ہے، حرام سے کمائیں، رشوت سے کمائیں، سود سے کمائیں، قرآن کو قتل کرے، اسلام کو ذبح کرے، قربانیوں کی قربانی دے دے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے نہیں کہا، ایک تو ہوتی ہے قربانی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت،
جسے جانور کو اللہ کے راستے میں بطور علامت کے ذبح کر کے قربانی دینے والا کہتا ہے پروردگار عالم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری دنیاوی زندگی، میری آخرت کی زندگی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری انفرادی، میری اجتماعی، میری شادی شدہ زندگی، میری مجرد زندگی، میری گھر کی زندگی، میری مسجد کی زندگی للہ رب العالمین، پروردگار یہ علامت ہے اس بات کی میں جیوں گا تو تیرے نام پر جیوں گا اور میں مروں گا تو تیرے نام پر مروں گا۔ جاؤ چہرہ دیکھ لو آئینے میں، قربانی کی قربانی دی نہیں آپ نے، یہاں قربانی دی اور وہاں چہرے کو صاف نہیں کیا آپ نے۔ اس عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر آج تک، ابھی جمعہ تک کتنی نمازیں با جماعت آپ نے ادا کی، قرآن شریف کے کتنے پارے تلاوت کیے۔ جانور کو کاٹنا ہوتا، اللہ تعالیٰ عرب کی منڈیوں میں سے کسی منڈی میں حکم دیتا ابراہیم جاؤ منڈی میں قیمتی دمبا ہے لا کر مینا کے میدان میں ذبح کر دو، نہیں، خواہشات کی قربانی تھی، اولاد کی محبت کی قربانی تھی، اہل و عیال کی محبت کی قربانی تھی، وطن کی محبت کی قربانی تھی، سنتوں پر جان نثاری کی علامت تھی، خدا پر مرنے اور خدا پر جینے کا وعدہ تھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے، دماغ کیا کہتا ہے، یہ فیصلہ تو قبروں میں جانے کے بعد ہوگا، آخرت میں ہوگا، لیکن چہرہ کیا کہہ رہا ہے آئینے سے پوچھ لو۔ یہاں قربانی دی تیرے نام پر مرنا اور تیرے نام پر جینا، اور وہاں جا کر سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر کہا کہ شیطان میں تیرے نام پر جیتا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں۔ کیا مذاق ہے، کس کے ساتھ دل لگی ہے، کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ خدا دھوکے میں آ جائے گا؟ ناپاک پترے سے پیدا ہو کر، ماں کے پیٹ میں گندا خون کھا کر پل کر، آنکھوں کی بینائی خدا کی قدرت کی محتاج، دلوں کی دھڑکن خدا کی قدرت کی محتاج، تمہاری جوانی کی بقا خدا کی قدرت کی محتاج، چاہے آنکھوں کی بینائی چھین کر تمہیں اندھا بنا دے، کانوں کی قوت سماعت کو چھین کر بہرا بنا دے، لنگڑا بنا دے، لولا بنا دے، بیمار بنا دے، بسترے کا کر دے، کون سی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ وہ دھوکے میں آ جائے گی؟ وہ کوئی سیاستدان ہے؟ وہ کوئی ہماری طرح ایک انسان ہے؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں؟ یہاں جانوروں کی قربانی، غریب عام دنوں میں گوشت کے لیے تڑپتا رہا، قربانیوں کے دنوں میں بھی گوشت کے لیے تڑپتا ہی رہ گیا۔ کباب بنائے اتنے کہ اگلی قربانی تک کام آئے، وہ کھچڑے، وہ ہڈیاں جو کتا بھی سونگ کر چھوڑ دے، وہ غریبوں کو دے کر بھیج دیا۔ تو اسی طریقے سے کبھی اس سے کہو ساتھ بڑے کا میں نہیں کھاتا، بہت بڑا مالدار، اللہ نے اس کے نام کی صورت رکھ دی بکرا، گائے، نہیں میں نہیں کھاتا۔ ارے تو نہیں کھانے والا، مدرسے کا اعلان آیا، قربانی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے وہ قصاب کچھ پتا نہیں، ٹیلی فون میں کہہ دیا میں نہیں رہا تو بھی میرے بیگم کے ہاتھ سے تیرے قصی کے بیٹے کو بھیج کر پیسے لے کر چلے جانا، گوشت سونگا بھی نہیں، کتے بھی سونگے یا نہیں پتا نہیں، اور ہو گئی قربانی۔ تو تم نے قربانی دی؟ ہاں دی۔ کہاں دی؟ فلانے شہر میں دی، فلانے مدرسے میں دی۔ تم کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ قرآن کہتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے اس وقت تک کہ جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہیں چاہیے 150 روپے کلو کا بکرے کا گوشت اور قربانی کے لیے 350 روپے مریل گائے جس کو دیکھا بھی نہیں اور ٹیلی فون میں کہہ دیا۔ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ خدا کے ساتھ کھلواڑا۔ تیرے داماد کے آنے پر وہ گوشت نہیں رکھ سکتا تو، تیری بہو کے رشتہ دار آئے، تیرے سسرال والے آئے،
نہ صاحب عزت کا سوال ہے، ہم کھا لیں گے، اور خدا کے یہاں جو گوشت بھیجا ہے اتنا کنڈم گوشت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہتے ہیں اس وقت تک تو نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ تو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ارے کس کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اپنی اوقات پہچان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں دے رکھا ہے؟ پہچان اپنی اوقات، کر سکتا ہے مقابلہ اللہ کا؟ ہمت ہے؟ اللہ نے تیرے سر کے بالوں کو سفید کر دیا، مقابلہ کر، ایک بال سیاہ کر کے بتا اور کہ اے اللہ میں جیت گیا، تو سفید کرنا چاہتا تھا میں نے کالا کر دیا۔ تیری ڈھلتی جوانی کو ایک دن کے لیے روک کر بتا، مجھے بڑھاپے میں لے جانا چاہتا تھا نا، حلوے کھا کر انجیکشن لے کر کیسے میں جوان ہو گیا؟ ایک دن ڈھلتی جوانی کو باقی رکھ کر بتا، ڈوبتے سورج کو چند سیکنڈ کے لیے روک کر بتا، خدا کی قدرت سے تجھے مقابلہ کرنا ہے۔ مرتی ہوئی ماں اور دم توڑتے ہوئے باپ کو 2 سانسیں دے کر بتا، اے خدا تم موت دینا چاہتا تھا اور دیکھ تیرے سے میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں زندہ رکھ رہا ہوں۔ ہے ہمت؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، اللہ کہتے ہیں ہم تو تیرے ساتھ ٹھٹا کر رہے۔ چھوٹا بچہ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ماں باپ نے کہا الف با تا لکھ دو، یہ ABCD لکھ دو، اس نے لکھا، معلوم ہے ماں باپ کو کہ اس نے غلط لکھا ہے، میرے بیٹے میرے لال ماشاءاللہ کتنا اچھا لکھتا ہے، تو ماں باپ بے وقوف ہیں، ڈھیل لیتے ہیں، آئندہ کے لیے قلم پکڑنے کی طاقت باقی رہے، سلیٹ اور کاپی اور پینسل پکڑنے کی قوت باقی رہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، ہم بھی تیرے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، چماروں کافروں بھیڑوں کی طرح چہرے بنا تیرا، یہود و نصارہ کی طرح لباس پہن تیرا، اور یہ کہنا اللہ کیوں نہیں پکڑا آج تک؟ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ پکڑ لینا چاہیے تھا کہ میرا چہرہ چماروں کی طرح ہے، میرا لباس کافروں مشرکوں بھیڑوں کی طرح ہے، خدا نے پکڑ کیوں نہیں کی؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ نے تجھے اور مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ نے روایتوں میں ارشاد فرمایا پچھلی امت میں رات میں اگر کسی گھر میں بدکاری ہوتی، خداوند قدوس اس کے دروازے پر اس کی پیشانی پر لکھ دیتے یہ خدا کا غضب کا مستحق ہو چکا۔ تیرے فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرے پیشانی پر لکھا ہوتا یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، قضا کر دیا۔ اللہ ستار ہیں، پردہ ڈال رہے ہیں، دعا کر دنیا اور آخرت میں خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ورنہ بڑی مشکل ہے۔ ہمارے پاس عزت کا معیار، ذلت کا معیار یہ ہے کہ کوئی اچھے کپڑے میں پہن رہا ہو، عمدہ پوشاک پہن رہا ہو، انگریزی، عیسائی، یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کو اپنا رہا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا بہترین آدمی، عزت دار آدمی ہے، ٹائی لگایا ہوا ہے، اسپرے مارا ہوا ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ 1000 کنواری لڑکیوں سے آپ انٹرویو لیں، ماں باپ غریب جہیز کی بھیک نہیں دے سکتے، ایک سے انٹرویو لیں اور ایک کھانا دیں کہ تو کس قسم کے شوہر کو پسند کرتی ہے، اس میں آپشن دیں آپ، داڑھی والا، بے داڑھی والا، نمازی، بے نمازی، حلال خور، حرام خور، گورنمنٹ کا ملازم اور بازاروں میں کاروبار چلانے والا، آپ دیکھیں کیا سوچ ہے۔ بدکاری عیاشی کرتے ہوئے گھر میں یہ غریب لڑکی زندگی گزار لے گی، لیکن یوں نہیں کہے گی کہ داڑھی والا پرہیزگار، چلو کم سے کم یہ بھی مل جائے۔ مسلمانوں نے اتنا گرایا۔ اللہ نے
عزت اور ذلت کا جو معیار دیا ہے میرے بھائی وہ کلمہ طیبہ ہے. جس کے پاس کلمہ طیبہ ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا وہ مالک ہے. جس کے پاس کلمہ طیبہ نہیں اور امریکہ کے خزانے ٹیکنالوجی اور سائنس کا ماہر ہے اور اس نے ایسے ایسے سیارے بنائے کہ یہاں زمین پر بیٹھ کر مریخ میں اور چاند میں ان تاروں میں اس نے سیاروں کو چھوڑا اور یہاں پر بیٹھ کر اس کی مرمت کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. ایسے لاکھوں آدمی آ جائیں اور ایک غریب حقیر فقیر بھیک مانگنے والا کلمہ طیبہ پڑھنے والا مسلمان, اللہ کی قسم ایسے لاکھوں افراد ایک طرف اور یہ فقیر کلمہ پڑھنے والا ایک طرف. کیوں کہیں گے ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں. آخر فرقہ وارانہ فساد میں ہمارے گھروں کو کیوں جلایا جاتا ہے؟ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو کیوں لوٹا جاتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیوں قید کیا جاتا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. ہر چیز کا ایک استعمال ہوتا نہیں ہوتا. پیٹرول ہے, کوئی آدمی اس کو وہیکل میں ڈالنے کے بجائے, گاڑی میں ڈالنے کے بجائے اسٹوو کے اندر ڈالے تو پیٹرول وہ کام کرے گا؟ کوئی آدمی کیروسین کو اسٹوو میں ڈالنے کے بجائے وہ اپنی مرسیڈیز کار میں ڈالے, ٹویوٹا کار میں ڈالے, کار بھاگے گی؟ ہر چیز کے اپنے استعمال کا طریقہ ہے یا نہیں؟ آپ کے گھر میں پاور ہے, آپ کے گھر میں الیکٹرکسٹی ہے, آپ کے گھر میں جو ہے کرنٹ ہے, کیسے استعمال کریں گے؟ نہیں طریقہ اس کا. یا ننگی تار پر کوئی ہاتھ لگا دے گا, جھٹکا نہیں مارے گا, شارٹ سرکیوٹ نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس کے حقوق کو ادا کیا جاتا رہے گا کلمہ طیبہ اپنی پوری طاقت بتائے گا, اپنی پوری قوت بتائے گا. اس کے حقوق کو ادا کر, اس کو اس کے طریقے سے استعمال کر. یہاں یوں کہنا بچے کے پیدا ہونے پر اذان دے دینا اور مکتب کرانے پر کلمہ طیبہ پڑھا دینا, جوان ہونے پر داڑھی منڈا دینا اور پھر کالجوں کے ایڈمیشن میں عیسائی بنا دینا, ہولی کا کھیل کھیلنا اور پوجا کروانا اور پھر تو مسلمان باقی رہے گا, اس کا کوئی استعمال کا طریقہ نہیں. درزی کپڑا سیتا ہے, ذرا سی غلطی ہو جائے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. انجینئر مکان کو تعمیر کرتا ہے, ذرا سی غلطی ہو جائے کچھ کا کچھ کرتا ہو جاتا ہے. الیکٹریشین کرنٹ کا کام کرتا ہے, کچھ غلطی ہو جاتی ہے, کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کلمہ طیبہ اتنا ناکارہ پڑھ لیا اور جنت کا وارث بن گیا. جو چاہے کر, جو تیرے دل میں آئے, جو تیرے من میں آئے. جی چاہا نماز پڑھ لیا, جی چاہا نماز کو لمبا کر دیا, جی چاہا نماز کو چھوڑ دیا, جی چاہا نماز کو چھوٹا کر دیا. یہ من کی پوجا ہے, اللہ کی عبادت نہیں. اللہ کی عبادت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ پوچھ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ. عرب کے اندر ایک مزاج تھا, ماں کا نام اور باپ کا نام بیٹوں کی کنیت سے ریحانہ, لڑکی کا نام ام ریحانہ, ان کی ماں کا نام ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو اور ابو کہتے ہیں باپ کو. راویوں کو اگر نام یاد نہ ہو جس کی وہ روایت کر رہے ہیں تو ام اور ام ابو لگا کر ان کے بیٹے یا بیٹیوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل چکے ہیں. ہمارے لیے دین ایک کھلواڑا ہے میرے بھائی, ایک مذاق ہے. دین شادیوں میں مسجد سے دفتر لینے کا نام ہے. دین گھروں میں موتا ہونے پر مؤذن نائب بلال کو خستال بنانے کا نام ہے. دین کفن کے پہنانے
اور مسجد کے جنازے کے استعمال کرنے کا نام ہے دین. جہاں رنگ رلیاں منائی جاتی ہیں, جہاں رات بھر کیبرے ڈانس ہوتا ہے, لڑکے اور لڑکیاں شراب پی کر ڈانس کرتی ہیں, اس اسٹیج پر ایک درقری قاضی کو بلا کر خطبہ نکاح پڑھوانے کا نام ہمارے پاس دین ہے. دین ایک ٹوپی خرید کر عید کی نماز جا کر آ کر اسے پھینک دینے کا نام دین ہے. دین ایک ریڈی میڈ جبہ پہن کر گلے ملنے مصافحہ کر کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینے کا نام دین ہم نے رکھ لیا ہے. آتے ہیں جمعہ میں, قیام میں رکوع کا انتظار, کھڑا ہو گیا مولوی بڑی فرصت سے, جاتا ہے نہیں رکوع کو, رکوع میں رکوع سے اٹھنے کا انتظار, رکوع سے اٹھنے میں سجدے کا انتظار, وارم میں ایک مرتبہ, ہفتے میں ایک مرتبہ 2 ٹھونگ کوے کی سوچ کر دیکھ, اپنے لباس کو دیکھ, اپنے ٹخنوں سے نیچے جانے والے اس جہنمی پائجامے اور پینٹ کو دیکھ. ہفتے میں 2 ٹھولوں کی یہ کیفیت ہے. حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور ایک ہے حدیث میں خدا کا فرمان. حدیث میں اللہ فرماتے ہیں, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, بندے میرے جب تو نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر میرے قدموں پر ہوتا ہے. احساس ہوا کر سبحان ربی الاعلیٰ, سجدہ لمبا ہو گیا, کوئی اپنے محبوب کے در کو چھوڑنا چاہتا ہے, تیرا سر تیری پیشانی میرے قدموں پر ہوتی ہے. لیکن جب تو بے توجہی کرتا ہے, اپنے دل کو دوسری طرف موڑتا ہے, بندے مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے رنج پہنچتا ہے. میں ایک سجدے میں دیکھتا ہوں, میں دوسرے سجدے میں دیکھتا ہوں, کب بندہ میرا ہوگا, کب بندہ میرا ہوگا. فجر میں دیکھا, سنتوں میں دیکھا, فرائض میں دیکھا, پہلی رکعت میں دیکھا, دوسری رکعت میں دیکھا, ظہر میں دیکھا, عصر میں دیکھا, جمعہ میں دیکھا, ہونے کا نہیں. اللہ کہتے ہیں بندے تیرا میرا تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں, سب اٹھا ہے. یہ ہے ہمارے نمازوں کی کیفیت. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں میرے بھائی. 3 دن بیت جائے, جورو کی یاد ستانے لگتی. بار بار جانتے بوجھتے یہ لفظ میں استعمال کرتا ہوں, جورو کے غلام. بیویوں کے کہنے پر خدا نبی سے کتنوں نے ناتا توڑا, آؤ میں بتاتا ہوں. بیویوں کے کہنے پر جہنم کا کیبل کنیکشن کتنوں نے لگایا, آؤ میں بتاتا ہوں. بیویوں کے کہنے پر بچوں کو مدرسے میں داخل کیا تھا, ان کے رونے پر گڑ گڑانے پر کتنوں نے بچوں کو اپنے مدرسے سے نکالا, آؤ میں بتاتا ہوں. بیوی ہے بیوی, اولاد ہے اولاد, یہ اسی وقت جب خدا کی نافرمانی نہ ہو اور نبی کی دل شکنی نہ ہو, نبی کا دل نہ ٹوٹے. نبی کے دل کو جو توڑے وہ بیوی نہیں, وہ بھنگی ہے, بھنگی. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ سفر جہاد میں گئے ہیں, کوئی ٹائم نہیں, کوئی ٹیبل نہیں, کوئی چلہ نہیں, کوئی 4 مہینے نہیں, کوئی سال نہیں. ایک غزوہ ختم ہوا, دوسرے غزوے کے لیے چلے گئے, ایک لڑائی ختم ہوئی, دوسری لڑائی کے لیے, کوئی ٹائم نہیں. ایک لمبی مدت حج کو جانے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, عورتوں کو کعبے کے غلاف کو چمٹ کر روتے ہوئے. ہم خوش ہو گئے, چلو عورتوں میں دینداری پیدا ہو گئی, خدا کا خوف پیدا ہو گیا. ان کے شوہروں سے پوچھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی بیگمات اللہ کے کعبے کے غلاف کو چمٹ کر رو رہی ہیں. تو کہنے لگے نہیں صاحب, بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہیں. خدا کے گھر میں بھی بچوں کی یاد نہیں گئی. دعاؤں میں رونا, طواف میں رونا, صفا مروہ میں رونا, مزدلفہ میں رونا. کیوں؟ یہاں بھی دنیا دنیا دنیا. تاجر رو رہا ہے, میری غیر موجودگی میں خدا جانے میرے کاروبار کا کیا ہوگا, خدا تو حفاظت کر لے. چلے گئے لمبی مدت, اولاد ان کی بھی تھی, بیویاں ان کی بھی تھی, بچے ان کے بھی تھے. آئے لوٹ کر رات کا وقت تھا, پہلی رات تھی. بیگم نے
سنگار کیا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو خوبصورت کیا، مزین کیا اپنے شوہر کو پیش کرنے کے لیے. کئی راتوں کا بچھڑا ہوا شوہر، جذبات ہوں گے، خواہشات ہوں گے، بیگم کے حقوق ہوں گے، حق تھا اس کو بنی ہو. اتنی لمبی دوری کے بعد کہا بیگم صاحبہ 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دیں، پھر ہمارے تمہارے حقوق ہیں وہ کبھی بھی ادا ہو جائیں گے. بیگم بھی پرہیزگار تھی، کہا کہ پڑھ لیجیے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. 1 گھنٹہ بیت گیا، 2 گھنٹہ بیت گیا، ساری رات میں تہجد کا وقت ختم ہو گیا اور بلال کی آواز آنے لگی. 2 رکعت میں ساری رات کو ختم کر دیا. ام ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے عرض کرنے لگی، یا ابا ریحانہ غضبتا، غضب کر دیا تم نے. کئی سال بچھڑے رہے، میری یاد نہیں آئی، آج کی رات تمہیں نہیں ستائی، خواہشات مر گئے تمہارے، غضب تھا. کیا تیرے لیے تیری زندگی میں میرا کوئی حصہ نہیں؟ کیا کہا ہوگا ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ نصیب، میرے ریحانہ ساری معاف کر دینا، میں تو بھول گیا. ام ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بھولے ہوتے اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں، بھولے ہوتے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بھولے ہوتے اپنے یاروں میں، آشنوں کی مجلسوں میں، بھولے ہوتے اون پر سوار ہوتے وقت. ارے اللہ کے بندے، ام ریحانہ اپنے آپ کو دلہن بنا کر پاس میں کھڑی ہے، ابو ریحانہ کیسے کہتا ہے کہ تو بھول گیا؟ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام ریحانہ اللہ کی قسم میں جب نماز میں کھڑا ہو گیا، جنت کی آیتیں آئی، خدا کی جنت کی دیدار کرنے لگا، حوروں کو دیکھا، غلاموں کو دیکھا، بہتی نہروں کو دیکھا، محلوں کو دیکھا. ام ریحانہ اگر تو دیکھ لیتی تو مجھ سے خلا مانگ لیتی. اللہ کا کرم کہ میں صرف اسی میں مشغول رہا. یہ تھی نماز صحابیہ، یہ کلمہ تھا، کلمہ طیبہ جو ان کے دلوں میں داخل ہوا تھا. نماز کے اندر کھڑے ہو کر خدا کی جنت کے نظارے کر رہے تھے. نماز کے اندر کھڑے ہو کر حدیث میں آتا ہے ایسے رویا کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پک رہی ہو. پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب کو میں نے یاد کر لیا، خدا کی جہنم کی یاد مجھے آ گئی. آپ کی عمر 40 سال ہو، 35 سال ہو، 55 سال ہو، 70 سال ہو، ایک سجدہ آپ حضرت ابو ریحانہ کی طرح ہمیں بتائے، 1 رکعت بتائے. گھڑی کو چابی دے دی اور گھڑی ٹک 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 کرتے ہوئے جا رہی ہے. ہم نے تکبیر تحریمہ میں آٹو اسٹارٹ کا بٹن دبا دیا، ٹائم لیس ہوتا جا رہا ہے، لیس ہوتا جا رہا ہے. 10 منٹ پر ظہر ختم، 10 منٹ پر فجر ختم، 7 منٹ پر عصر ختم، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں. ٹائمر سوئچ کو آن کر دیا، واشنگ مشین کا نہ سجدے کا پتہ نہ رکوع کا پتہ. دس منٹ پر ظہر ختم، 10 منٹ پر فجر ختم، 7 منٹ پر عصر ختم، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں. ٹائمر خود کو آن کر دیا، واشنگ مشین کا نہ سجدے کا پتہ نہ رکوع کا پتہ. یہ کلمہ تھا ابو ریحانہ کے جسم میں داخل ہوا تھا اور اس نے اس نماز کو زندہ کر رکھا تھا. آج کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو جنرل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو مال اور دولت کی فراوانی ہونی چاہیے. میرے بھائی، اللہ کے عذاب کے تدارک کا یہ ذریعہ نہیں ہے.
مال سے کوئی اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کرتا. جنرل ایجوکیشن آ جائے, زلزلہ آ جائے تو پڑھے لکھے لوگ بچ جاتے ہیں کیا؟ کمپیوٹر کے نالج رکھنے والے بچ جاتے ہیں. خدا کا عذاب کسی کو نہیں دیکھتا, سب کو پکڑ لیتا ہے. کلمہ زندہ ہو جائے, کلمے کی طاقت آ جائے, کلمے کی قوت آ جائے, اللہ کے عذاب کو دفع کر سکتا ہے تو صرف اور صرف کلمہ ہی کر سکتا ہے. نہ تیرا کمپیوٹر بچا سکتا ہے, نہ تیری جنرل نالج بچا سکتی ہے. بتا مجھے, ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کمپیوٹر انجینئر بچ گئے, ڈگری ہولڈر بچ گئے, لائر بچ گئے, جج بچ گئے. ایک مثال بتا, میں سینکڑوں مثالیں بتا سکتا ہوں. اللہ کے عذاب سے اللہ کے کلمہ پڑھنے والے, کلمہ طیبہ پڑھنے والے, اپنے جسموں میں ان کو داخل کرنے والے, اس کے نفع نقصان پر یقین کرنے والے کیسے بچ گئے, یہ ہزاروں مثالیں ہیں. ابھی میسور کے اندر بڑا عجیب و غریب ایکسیڈنٹ ہوا. آدمی اخبار پڑھے, نوجوان کیا پڑھتا ہے, کھولتے ہی سنڈے ایڈیشن میں کون حرامی لڑکی کس حرام نقطے سے حاملہ ہو گئی, کس کا چکر کس حرام زادے سے چل رہا ہے. خبر میں یہی پوچھو گی, کیا نالج, کیا ایجوکیشن, کس کی شادی ہوئی, کس کی طلاق ہوئی, کس کا چکر کس سے چل رہا ہے, پوچھو. نبی کا نام معلوم نہیں, پوچھو. خبر کے سوال اور جواب معلوم نہیں, کیا سوال ہوں گے, کیا جواب ہوں گے, موت کے وقت کیا کیفیت ہوگی, میدان محشر میں نہیں. فلاں دیوی کا فلاں صاحب سے عشق چل رہا ہے, فلاں مسلمان نے فلاں حرام زادی سے نکاح کر لیا ہے, فلاں حرام زادے نے فلاں مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا ہے, شادی کر لیا ہے. وہ مر گئی ہے گانے والی, وہ جی رہی ہے. اتنے نئے اتنے پرانے سارے ریکارڈ معلوم, غسل کے فرائض کا علم نہیں, وضو کے فرائض کا علم نہیں. کون سا علم, کون سی طاقت, کون سی قوت اللہ کے عذاب کو دفع کرے گی؟ اخبارات میں دیکھیں, ایک ایک واقعہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہوتا ہے. رکشا سوار تھا, اسی ہفتے کا میسور کا واقعہ, سامنے سے ٹینکر آ رہی تھی اور اسے یقین تھا ٹکرا جائے گی, چور چور ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس نے ہوشیاری کی, چالاکی کی, یہ کودا, یہ سوچ کر ہڈی پیر کی ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, بن بھی جائے گی, زندہ تو رہوں گا, میری بیوی کا سہاگ باقی رہے گا, میرے بچے یتیم تو نہیں ہونے کے. وہاں ڈرائیور نے سوچا, ارے اس کو مار کر کوئی کیسوں میں کہاں ملوث ہوں گا, میں سائڈ میں لے جا کر کسی درخت کو نہیں مار دوں گا, گاڑی خراب ہوگی, کچھ پیر کی ہڈی ٹوٹے گی, جہاں یہ گیا اتر کر وہاں وہ لے جا کر اس کو مار دیا. موت لکھی ہوئی تھی, خدا کا وعدہ سچا تھا, دانے پانی پر اس کا نام ختم ہو چکا تھا, تدبیر بیکار ہو گئی, خدا کی قدرت کامیاب ہو گئی. آج تک خدا کی قدرت کو کسی تدبیر سے نہیں ٹالا جا سکتا. بڑے ہوشیار آئے, بڑے حکیم آئے, بڑے افلاطون آئے, بڑے بڑے عقلاء آئے, بڑے بڑے لائر آئے, بڑے بڑے علماء آئے, آج تک اپنی تدبیر سے خدا کی قدرت کو کسی نے نہیں ڈالا. ہاں میں تجھے بتاؤں کہ کلمہ طیبہ کی طاقت کیا ہے, قوت کیا ہے. اللہ نے, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, پورے امریکہ اور پوری دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے ہائیڈروجن بم بنایا ہے, ایٹم بم بنایا ہے, کلمہ اگر تیرے جسم میں زندہ ہو جائے اور اس کی طاقت ابھرنے لگے, پوری دنیا کے بم پڑے, اللہ کی قسم کلمہ طیبہ ان تمام کو ناکارہ کر دے گا. ہوا ہے, یہ کوئی مقرر کا, خطیب کا جوشیلا ڈائلاگ نہیں ہے, تاریخ گواہ ہے. خیبر کا وہ قلعہ جس کے دروازے کو 40 آدمی کھولا کرتے تھے, اتنا وزن 40 آدمی کھولنے کے لیے
اور 40 آدمی بند کرنے کے لیے. یہودیوں کا قلعہ تھا. مسلمان جب حملہ آور ہوئے, مسلمانوں نے جہاد کیا. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس مسلمانوں کے لشکر میں تھے, صحابہ کرام کے لشکر میں تھے. وارننگ دی گئی قلعے کو خالی کرو, ان کو ناز تھا. اب اندازہ لگائے جس قلعے کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے 40 آدمی مقرر ہو, وہ قلعہ کتنا مضبوط ہوگا. کلمہ زندہ ہو جائے, کلمے کی طاقت انسان میں رونما ہو جائے. کیا ایٹم بم, کیا یہود و نصارہ کا قلعہ, کیا بش, کیا ٹونی بلیر. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, کلمے میں وہ طاقت, وہ قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان کی تدبیریں کلمے کے سامنے بیکار ہو جائے. اور بات آئے مذہب اسلام کی, مجھے بتاؤ کون اپنے دل کی قربانی دے کر مذہب اسلام کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ اپنی اولاد کا مقابلہ اسلام سے ہو جائے, اولاد کی قربانی دے کر اسلام کو کتنے مسلمان ووٹ دے سکتے ہیں؟ اپنے مال, اپنے کارخانے, اپنی تجارت اور اپنی دولت, اپنی تجوریاں اور اپنے بینک بیلنس کا مقابلہ مذہب اسلام سے ہو جائے, کتنے مسلمان ہیں اسلام کو ووٹ دے کر اس تجوری کو ہمیشہ کے لیے آگ لگانے کے لیے تیار ہے؟ ہم نے ہفتے کو ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا تھا. ایک لائر کا واقعہ, اسلام قبول کرنے کے لیے ایک نو مسلم ان کے پاس گیا تھا. 500 روپے اس نے ہدیے کو طلب کیا. لائر مسلمان تھا, 500 روپے وہ غریب نہ دے سکا. آ گیا. ہم نے ہفتے کے بیان میں کہا تھا کہ اگر وہ پیسوں کا بندوبست کرنے سے پہلے اس کی موت ہو جاتی, کون ذمہ دار تھا؟ جبکہ اس پر خرچہ 15 سے 25 روپے تک آنے والا تھا. ہم نے بڑی تنقید کی, بڑا برا بھلا کہا, کف ہے, لعنت ہے ایسے لائر پر کہ جو ایک آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے پیسوں کے خاطر اس کو واپس کر دے. سمجھ گئے کیوں کہا؟ 3 جمعہ سے ہمارے پاس دارالعلوم مبارکہ تینوں میں ایک مدرسہ ہے, کلکتہ کا ایک نو مسلم اس مدرسے میں پڑھتا ہے. اس کے ایک بھائی کو اس نے تشکیل کیا, اس بھائی کو اس نے تشکیل کیا اسلام قبول کرنے کے لیے. میرے پاس آیا, میں نے کہا مسجد کے سیکریٹری سے ملو. سیکریٹری نے ایک لائر کا پتہ دیا, لائر کے پاس گیا, 500 روپے مطالبہ فیس طلب کی گئی. آ گیا, مجھے نہیں کہا, اس نے کہا اگلی جمعہ آئیں گے. 3 جمعہ چل گئے, آخر کار ہاتھ نہیں لگا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, دارالعلوم مبارکہ سیلیا کا مدرسہ, طالب علم کلکتہ کا, اس کا ساتھی نو مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. مجھے بتائیے نو مسلم کے ماں باپ اسے چندہ دیں گے, روپیہ دیں گے؟ کہاں ہوگا 500 روپیہ اس کے پاس؟ میں نے جانتا مذاق کرتا ہے, تو ہر جمعہ کہتا ہے اگلی جمعہ, اگلی جمعہ, مذاق کرتا ہے. تو بڑا ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے کہا حضرت اصل بات یہ ہے کہ 500 روپے جگاڑ نہیں پایا. میں نے کہا کس نے طلب کیے؟ کہا لائر نے طلب کیے. کہا کیا ہوا نو مسلم کا؟ میں دوں گا وہ پیسے. نہیں, انتظام نہیں ہو سکا, کہیں اور چلا گیا. کون ذمہ دار؟ عیسائی چمار واڑے کی لڑکیوں لڑکوں کو پکڑ کر, تم نے کا کوئی اگر عیسائی بننا چاہے, قادیانی بننا چاہے, الیاذ باللہ, آؤ 1 لاکھ روپے میں دلاتا ہوں, آؤ